کیا کہ پی ٹی آئی تو خود بحرانوں کا شکار ہو گئی ہے، تو ہمیں ان بحرانوں سے کیا نکلا؟ تو آپ نے سنا انہوں نے فرمایا کہ جب ہمیں اقتدار ملا پی ٹی آئی کو 2018 میں، تو بحران شدہ پاکستان ہمیں ملا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 45 سال سے اس ملک میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی 45 سال سے 50 سال سے اس ملک میں برسر اقتدار ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بحرانوں کا شکار تو آپ لوگوں نے کیا جو پچھلے 45-40 سال سے اقتدار میں رہے، اور باری باری آپ رہے، اور اس وقت آپ کی اتحادی حکومت ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت آپ اقتدار میں نہیں ہیں، مسلم لیگ نون آپ کی اتحادی ہے، تو آپ تو مسلسل 50 سال سے اقتدار میں ہیں، تو وہ بحرانوں کا شکار آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنی بات قوم کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میرے خیال سے صحیح انفارمیشن نہیں ہے کہ جو برہانوں کی یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر تب بھی ادھر سیاست ہی کھیل رہے تھے جب پورا ملک ڈوب رہا تھا صلاحیت دگان کی شکل میں، آپ تب بھی جلسے کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اقتدار ہی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو نہ پاکستان کی فکر ہے نہ پاکستان کے عوام کی فکر ہے۔ جو موجودہ کرنٹ عمران خان صاحب نے پالیٹکس کی ہے وہ میرے خیال سے 22 کروڑ عوام کے سامنے ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 50 سال آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں سے ہمارا جو ٹوٹل ٹینیور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ 14 سال راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے، جس میں ہماری 1-2 مرتبہ حکومت گرائی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پی ایم این ان کے سرکولیشن میں ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے جب این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو آزادی دی تو جب وفاق فنڈ ریلیز کرتی ہے نا تو صوبوں کو فراہم کرتی ہے۔ تو میرے قابل احترام ملک صاحب کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے صوبوں میں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، کتنی گورنمنٹ پی ٹی آئی پاکستان 3 حصوں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پرفارمنس میرے خیال سے آپ کو زیادہ پتہ ہے، عوام کو بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک میرا یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس ٹائم جو سیاسی بحران ہے اور پاکستان کا بحران ہے اس کو ہم سب نے مل کے لے کے چلنا ہے، اور اس کو مل کر ہی ہم حل کر سکتے ہیں میرے خیال سے۔ کن کے ساتھ مل کے؟ ابھی آپ ملے ہوئے ہیں پورے؟ پہلی تو بات یہ، میں نے اپنے پیارے محترم بھائی کی بڑی اچھے طریقے سے چپ طریقے سے میں نے ان کی بات فالو کی ہے، بڑے تحمل کے ساتھ سنی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اور فیکٹس پہ جواب دوں گا۔ آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ، تو جواب وہی ہے جو کسی عوام کو سمجھ میں آئے جی، اور جو سچ پہ بھی مبنی ہو۔ جی بالکل ٹھیک۔ سیاست نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو 4 سال ملے تو بحران تھا پاکستان میں، جب کی دنیا بنی ہوئی ہے نا، جب بھی کسی پولیٹیشین نے اقتدار سنبھالا نا اس کا ڈائلاگ ایک ہی ہے، جی اس وقت ملک بڑا جی درپیش مسائل ہیں، تو آپ ہمارا نا ہم اس کو ایک اچھی سمت میں لے کے جائیں گے، آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا بھی پہلا ڈائلاگ یہی ہوتا ہے، جی ملک بہت زیادہ بحران میں چل رہا ہے تو عوام کو قربانی دینی پڑے گی، تو بس ہم آتے ہیں انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں سب سیاستدانوں کو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ان بھائی کو محترم کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان طریقے صاحب گورنمنٹ میں آئی تھی تو جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح تھی وہ 2% تھی۔ یہ ڈائریکٹلی پروموشن پہ 4.25 سالوں میں ان کی جو پرفارمنس کو پتہ کیا ہے، 55 پہ پر کے جی چینی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو تجربہ کار تھی، جنہوں نے اپنی پارٹی میں ہر اس لوٹے کو ٹکٹ دیا جو پی ٹی آئی پی ایم این نون اور پیپلز ساری پارٹیز کو جو انجوائے کر کے آئے تھے، جو سارے انجوائے کر کے جو اس سسٹم کے نسور ہیں، وہ میں نسور ورڈ آپ کے سامنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ میں کروں گا یہ تھنک ٹینک ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے آپ پولائٹ ذرا لفظ استعمال کریں۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا، یہ بیسیکلی یہی سسٹم کو چلاتے ہیں یہ بندے۔ جی جی، یہ جو 20 سے 30 ایم این ایز ہیں نا، یہ ہوا بناتے ہیں کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ بنانے میں۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں پی ٹی آئی کس بنیاد پہ آئی تھی؟ ٹھیک ہو گیا، ہم آئیں گے، وہ مراد سعید کا ہم پہلے دن آئے گی اور باہر کے ملکوں پہ آئی ایم کے قرضے منہ پہ مارے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو پاکستان پی ٹی آئی نے ریکارڈ قرضہ لیا، 20,000 بتانا لگا، وہ فیکٹس پہ بات کروں گا نا، سچ بھائی کو بتاؤں گا، یہ بھائی بھی سمجھیں گے، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں کتنی سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ نہیں کرے میں سن رہا ہوں جی آپ، ٹھیک ہے جی۔ جب پاکستان پی ایم این نون گورنمنٹ چلے، اس سے پیچھے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ٹینیور پہ آ جاتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا 2008 سے 2013 میں 36,000 پہ پرویز لائی گروپ، ان کا مشرف گروپ جو برسر اقتدار تھا، 36,000 روپیہ فی بندہ قرضائی تھا۔
پاکستان جب چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی 86,000 ہو گیا فی پاکستانی قرضائی فی بندہ پاکستان کا. جب پی ایم این گورنمنٹ نے آئی انہوں نے 1,86,000 پہ بندہ چھوڑ کے گئی. پی ٹی آئی نے ریکارڈ قرضہ لیا جو پوری 75 سالوں میں پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا. پاکستان کا جب پی ٹی آئی کے 4 سال گزرے جب ان کو زبردستی نکالا گیا, بلکہ وہ تو اقتدار کو اتنا عمران خان صاحب کو اقتدار چاہیے, ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, صرف ان کو ایک ہی چیز چاہیے. مجھے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, یہ کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بچایا. پارٹنر آپ کے جی پولیٹیکل پارٹنر نہیں, میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری پارٹی ان کے ساتھ ہے, آپ کی پارٹی نے فیصلہ لیا, آپ اسے آن کریں. اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ صرف مسلم لیگ نون کے ہی وزیر خزانہ نہیں, آپ کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں, بے شک تھوڑے دن رہے, اور اس وقت بھی آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کے ہی وہ وزیر خزانہ, کیونکہ آپ اتحاد میں آپ نکل نہیں سکتے. تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں. تو یہ جو سوال ریز کیا ہے, میں اس کو ذرا ناظرین کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ اب تو وزیر خزانہ آپ کے آگے, کیا اب ہم ان بحرانوں سے نکل آئیں گے؟ جناب اسحاق ڈار صاحب, ان کا ویژن ہے کہ وہ جو پیٹرول یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 150 پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو 250 سے بھی اسے کراس کروا دیا. تو کیا اب اسحاق ڈار صاحب جو آپ کے اور مسلم لیگ نون کے دونوں کے فیوریٹ ہیں, کیا وہ ان بحرانوں سے نکالیں گے, مہنگائی نیچے آئے گی؟ پہلی تو بات یہ ہے جو مہنگائی ہے نا, اس کا کنسیپٹ ہے عالمی مارکیٹ سے ہوتا ہے. ہمارا بزنس ہے میٹل کا, یہی تو پہلے بھی بات ہو رہی تھی. اچھا سر, یہ جب آپ کہتے تھے اس وقت نہیں مانتے, میں بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائی, سن تو لینا, میں نے آپ کی تحمل میں بات سنی, میری بھی سنی. جی کریں. بات یہ ہے کہ اس کا نا جو ہمارا بزنس میٹل کا بزنس ہم کرتے ہیں, تو ہمارا جو کاپر کا نا لین دین ہے وہ ڈالر کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے, عالمی مارکیٹ اس کا ریٹ ایشو کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی جب عمران خان کا ٹینیور چل رہا تھا, ہمارا کاپر پر کے جی پرائز تھی 1850 روپے پر کے جی, 4 مہینے پہلے لگا لیں آپ. ابھی جو کاپر کا ریٹ چل رہا ہے نا, آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1600 روپے پر کے جی, 230 روپے کا فرق پڑا پر کے جی میں. اچھا جی, کافی لوگوں جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بزنس بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے اس ٹائم. اب یہ کہہ رہے 4 سال کا گند 4 مہینے میں تو ختم نہیں ہو سکتا. پہلی تو بات سن لیں, ہمیں ٹائم چاہیے نا, ساری بات ہم نے ان کو 4 سال برداشت کیا. آپ نے عمران خان کو ٹائم نہیں دیا تھا, ویسے وہ بھی 4 سال چلے سر 4 سال کر کے گئے ہیں, ہم نے تو ان کو نکالا. یہ نہیں سر, جس بنیاد پہ آپ نے نکالا, نہیں سر آپ نے ایک بنیاد پہ نکالا تھا, لانگ مارچ سر انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی. تو سوال